كل نفس مني صار يشرفني، كل نفس مني صار يشرفني، من صدر تعالى يمدح طه والا. یار مجھے اللہ نے خلق کس چیز کے لیے کیا ہے؟ میرا مقصد تخلیق کیا ہے؟ مجھے اللہ نے اولاد بھی دے دی، مجھے گھر بھی دے دیا، عزت بھی دے دی، شہرت بھی دے دی، سب چیزیں عطا کر دی، بالآخر میں یہاں کیا کرنے آیا؟ انسان اکتا جاتا ہے، تھک جاتا ہے، پھر جب اپنے اعمال کی طرف جا کے دیکھتا ہے، اپنے نام اعمال کی طرف اپنی گریبان کے اندر جھانک کے دیکھتا ہے، پھر اسے نظر آتا ہے کہ میرے پاس تو آگے کے لیے میری ذات راہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں. اور رسول فرماتے ہیں ماہ سیام بھی اور انسان اپنے گناہوں کی مغفرت طلب نہ کر سکے تو ماہ رمضان کے بعد سے لے کر آئندہ ماہ رمضان تک وہ بخشش کے قابل نہیں ہے. جو ماہ رمضان میں اپنی بخشش طلب نہیں کر سکتا ہے وہ اپنے گناہوں کی معافی کسی اور مہینے میں بعد میں بھی طلب نہیں کر سکتا، خدا کے قرب کو حاصل نہیں کر سکتا. تو گویا یہ ماہ رمضان جو ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس سے استفادہ حاصل کریں، اس سے نجات حاصل کریں، اس سے مغفرت طلب کریں خدا سے. جیسا کہ کل کے درس میں بھی ہم نے ذکر کیا کہ شیطان کو تو پابند کر دیا جاتا ہے، پھر بھی ہم گناہ کرتے ہیں، پھر بھی ہم سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں، نماز ہم اول وقت میں نہ پڑھیں، تلاوت میں ہم کمی کوتاہی کریں، سونے میں ہم زور لگائیں. حالہ بین بریکٹ بین کوسن میں جملہ کہہ رہا ہوں، کل بھی میں نے کہا تھا کہ سونا عبادت ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن سونے سے مراد یہ کہ ہم اپنے واجبات کو بھول جائیں، ہم استغفار کو بھول جائیں. یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر لمحے میں ہم خدا کے قریب ہونا اپنے آپ کو پسند کریں اور اپنے آپ کو قریب لے کر جائیں. کیوں؟ کیونکہ ماہ سیام ایک ایسی اپنی الگ سے ایک اپنی فوقیت اور عظمت اور برتری رکھتا ہے کہ جس کا اندازہ انسان اپنے اعمال سے تب کر سکتا ہے جب وہ اپنے آپ کو روحانیت کے سفر پہ لے کے چلے. انسان کہے کہ رمضان تو ہے بس صرف بھوکا رہے اور نہ وہ دعا پڑھے، نہ وہ استغفار کرے، نہ وہ قرآن کی تلاوت کرے، نہ وہ خدا کے قرب کو حاصل کرے، نہ کسی چیز کا احساس کرے، نہ اس میں کسی بڑے چھوٹے کا احترام ہو، صرف اپنی انا پرستی میں ہو، تو پھر وہ خدا کے قرب اور ماہ رمضان کی روحانیت کو درک نہیں کر سکتا ہے. ابھی اگر دیکھیں گے کورونا کے سبب خدا تمام مومنین کو جہاں جہاں پہ بھی جو مسلمان موجود ہیں اللہ تمام کو اس مصیبت وبا سے محفوظ رکھے. ابھی حرم کریم آل بیت بنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو دیکھ رہے، جبکہ ہم جب پہلے روٹین میں جب جاتے تھے 1 دن کے بعد 2 دن کے بعد جب بلا تواتر روزانہ بھی جاتے تھے تو ہمیں احساس نہیں ہوتا تھا. اب جبکہ 10-15 دن یا 1.5 مہینے کے بعد ہمیں بی بی کی کمی محسوس ہو رہی ہے، ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم قوم میں نہیں ہیں، اس بابرکت شہر میں نہیں. ایسا فیل ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ روحانیت ایک طرف سے ہم وہ درک نہیں کر پا رہے، اپنے آپ کو بی بی کے قریب نہیں محسوس کریں. لیکن محمد و آل محمد فرماتے ہیں جب ہمارے ذریعوں سے، جب ہمارے جوار سے، جب ہمارے حرم سے واپس جاؤ تمہارے اندر وہ روحانیت اس طرح باقی رہے کہ تمہیں یہ محسوس نہ ہو کہ ہم آل محمد سے دور ہو گئے ہیں. وہ فقدان کیوں ہے؟ کیونکہ ہم صرف ذری کو ذری سمجھ کر ہی زیارت کرتے ہیں، صرف حرم کو حرم سمجھ کر زیارت کرتے ہیں، صرف قرآن کو قرآن سمجھ کر تلاوت کرتے ہیں. نہیں، بلکہ محمد و آل محمد فرماتے ہیں جب قرآن کی تلاوت کرو تو ایسے سمجھو جب کائنات کے امیر علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کے لیے جا رہے تو صحابی نے دیکھا کہ کائنات کے امیر کا جسم جو ہے وہ لرزے میں ہے، کپ کپی میں ہے، تھر تھرا رہا ہے. سوال کیا، اے مولا آپ اب تو نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، خدا کے ہاں حاضر ہونے جا رہے ہیں، آپ کے جسم پر یہ زردی کیسی ہے؟ آپ کا پورا بدن جو ہے پسینے سے شرابور کیوں ہے؟ جسم میں کپ کپی تھر تھراہٹ کس جیسی ہے؟ کائنات کے امیر نے فرمایا میں ڈر رہا ہوں اس وقت سے کہ میں کس ہستی کے پاس جا رہا ہوں، میں مصلی پہ جا کر خدا کے روبرو کیسے ہوں. میں اتنا ادنا سا انسان خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اس سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، اس سے مناجات کرنے جا رہا ہوں، اور اس عظیم ہستی کے سامنے میں کیسے سامنے کھڑا ہو جاؤں، اور اس کے سامنے کھڑا ہونے کی طاقت مجھے نظر نہیں آ رہی اپنے اندر. اتنی کائنات جیسا شجاع اور کائنات کا عظیم اور بہادر شخص جس کے تقوی کی کوئی مثال نہیں ملتی، جس کی شرافت کی کوئی مثال نہیں ملتی، جس کے علم کی کوئی مثال نہیں ملتی، جس کی پرہیزگاری کی کوئی مثال نہیں ملتی، جس سے ملائکہ آ کر درس لیتے ہوں، وہ شخصیت کہے کہ میرے جسم کے اوپر یہ زردی، یہ تھرتھراہٹ، یہ کپ کپی اس خوف خدا میں ہے. پڑھنے نماز جا رہے ہیں پھر بھی، جس کو امام المتقین کہا جاتا ہے، وہ ہستی کہہ رہی ہے میں اللہ کے سامنے کیسے حاضر ہوں. اور ہماری حالت یہ ہے کہ جب ہم نماز میں جاتے ہیں تو ہمیں خارش بھی اسی نماز میں ہوتی ہے، ہمیں بھولے ہوئے قرضے بھی نماز میں یاد آتے ہیں، بھولے ہوئے تمام کام بھی ہمیں نماز میں یاد آتے ہیں. کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے کبھی توحید کو درک ہی نہیں کیا ہے، کبھی اس روحانیت سے اللہ کو ہم نے سجدہ نہیں کیا.
آیت اللہ شہید مطہری فرماتے ہیں کہ صرف عبادت کو اور نماز کو صرف اپنا واجب رکن اور واجب عبادت سمجھ کر انجام نہیں دو، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے نفس سے باتیں کر کے تو دیکھو نا، گفتگو کر کے دیکھو. جس طرح امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمہیں اپنے رشتہ دار یاد ہیں، تم دن میں 24 گھنٹوں میں سے اپنے ماں باپ کو کتنی دفعہ یاد کرتے ہو؟ اگر ان کو بخار یا ان کی طبیعت خراب ہو جائے تو کتنے بار ان کو یاد کرتے ہو، ان کی خیر عافیت دریافت کرتے ہو؟ مجھے امام زمان کو کتنا وقت دیتے ہو؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر میرے لیے کچھ سوچا ہے، کچھ فکر کی ہے کہ میں تنہائی میں بیٹھ کر جب گریا کرتا ہوں؟ اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہر جمعرات کو، آج چونکہ ماہ سیام کی پہلی شب جمعہ ہے اور